فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کام جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا، لے جاؤ۔ میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور راستے میں میں نے ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی۔ تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پہ گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیں۔ مگر اس کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی۔ اس نے مجھے پکارا، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی، اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو میں واپس گھر آ گیا اور بیوی کو بتا دیا تو بیوی کیا کہہ سکتی تھی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی، دین سکھایا، اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا سکھایا۔ اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی نہیں، لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر ماں باپ کو سیکیورٹی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، یہ بڑا ہوگا، بزنس کرے گا، جاب کرے گا، کمائے گا اور گھر کے لوگوں کے لیے سپورٹ کا کام بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ بچی ہونے کی وجہ سے بزنس نہیں کر سکتی، اور اگر کرے بھی صحیح تو اس کی سیکیورٹی کا ساری زندگی مردوں کو ہی خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر بیٹے کے پیدا ہونے سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، اور بیٹی تو کسی دوسرے کے گھر کی زینت جا کے بنتی ہے۔ اس لیے لوگ بیٹے کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ کم خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اسی طرح اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ حکم دیا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے۔ عقیقہ کا کیا مطلب؟ کہ جانور ایک قربان کرے، کھانا بنائے اور قریبی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلائے، اور یہ اظہار ہے اللہ کے ہاں شکر کا کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو تو وہ 2 بکرے قربان کرے، کیونکہ اب اس کے نام بھی آگے چلے گا، نسل بھی آگے چلے گی، تو زیادہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی خوشی کا اظہار تو گویا دونوں کی ولادت پہ ہوا، بیٹی پہ بھی اور بیٹے پہ بھی۔ اسی لیے جو نیک باپ ہوتے ہیں
وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت اس کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا۔ شریعت نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، لہذا دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے۔ حیا سے مراد یہ کہ صفت ایسی ہونی چاہیے بچی کے اندر کہ وہ غیر محرم مرد کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے، اور اگر کرنا بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور اس کے اندر ایک شرم ہو۔ یہ حیا ایک انویزیبل لباس ہے، جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، یہ حیا بھی ایک انویزیبل لباس ہے، نظر نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس۔ کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آئی کنٹیکٹ کرو اس کے ساتھ، جو انتہائی بری بات ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر لڑکی کے اندر شرم و حیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور پھر کردار کی وہ سب خرابیاں جو آتی ہیں وہ اس لڑکی میں آ جاتی ہیں۔ مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی، وہ اپنے ساتھ پھر درجنوں مردوں کی زندگی بھی بگاڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام ذرا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو سنبھالنے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کے واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، بستی کے لوگوں کو، کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے کنویں کے اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ وہ دو بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا اور ان بچیوں کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں گھر گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ بات سنائی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک جو بچی تھی وہ آئی اور بڑی باحیا بن کے وہ چل رہی تھی، یعنی اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتا تھا، ایسی وہ باحیا لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا. حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کویسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے.